ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم فتبارک اللہ احسن الخالقین. مومن مومنات، آپ کی خدمت میں قرآن حکیم سے ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی گویا اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے اس آیہ مجیدہ میں، اور مبارکباد کا تعلق آپ سے ہے. خداوند متعال اپنے آپ کو اللہ مبارکباد دے رہا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ میں اللہ مبارکباد کا مستحق ہوں کہ انسانوں کا خالق میں ہوں. احسن مخلوق میں نے بنائی ہے، بہترین مخلوق میں نے بنائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے. اب دیکھیے کائنات میں، اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ طویل خطاب بالکل انتہائی مختصر جو ہے اور انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی زحمتیں تمام کرنی ہیں. فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ کتنا بابرکت ہے وہ کہ جو احسن الخالقین ہے وہ اشرف المخلوقات کا خالق ہے. اب انسان جو ہے کائنات میں فقط یہ تو نہیں، ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو بہت ایک چھوٹا سا ذرہ ہم اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس پوری یونیورس میں ہمارا وجود ہے. دیگر اور کتنی مخلوقات ہیں؟ 18,000 کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ 18,000 مخلوقات اس کائنات میں ہیں. یہ تو کہا جاتا ہے، حقیقی علم تو خدا کو ہے یا اسے ہے جسے اللہ نے علم دے رکھا ہے اور وہ پردے غیبت میں موجود ہے. اللہ کے علاوہ یا اس کے علاوہ جسے خدا علم دے کسی کو معلوم نہیں ہے. ہمارے سامنے چونکہ جو مخلوقات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حشرات الارض ہیں، یہ کیڑے مکوڑے چیونٹیاں یہ ہیں، پرندے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. جن ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، خدا کی مخلوقات میں آتی ہیں. حورے ہیں، پریاں ہیں، فرشتے ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوقات میں ان کا شمار ہوتا ہے. پہاڑ ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. زندگی ہے اور موت ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سورہ مبارک ملک میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ زندگی ہو یا موت ہو یہ بھی میری مخلوق ہے. اسی طرح انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی کریشن ہے. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ کون سی ایسی خوبی ہے انسان میں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد دی کہ میں نے انسان بنایا ہے لہٰذا میں مبارکباد کا مستحق ہوں. فرشتوں کو بنایا، معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع کر رہے ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے کر رہے ہیں، گناہ کا تصور بھی نہیں ہے. انسان جو ہے نہ فقط یہ کہ گناہ کے بارے میں سوچتا ہے بلکہ کتنے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے. خدا چاہیے تو یہ تھا کہ خدا فرشتوں کو بنا کر کہتا کہ میں اللہ مبارکباد کا مستحق ہوں کہ جس نے معصوم فرشتے بنائے ہیں. خدا انبیاء اور ملائکہ کے بارے میں کہتا، ائمہ کے بارے میں کہتا. ایک انسان کو بنا کر خدا یہ کہتا ہے کہ میں مبارکباد کا مستحق ہوں. اب آئیے ذرا مختصر سے وقت میں سوچتے ہیں کہ وہ کون سی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد دی حضرت انسان کو بنا کر.
ظاہر اگر دیکھا جائے تو پہاڑ انسان سے بہت بڑا ہے. پہاڑ بھی اللہ کی مخلوق ہے, خدا کی تخلیق کردہ چیز ہے. ظاہراً اگر دیکھا جائے تو انسان اور پہاڑ کے مقابلے میں آپ اگر دیکھیں کہ انسان بڑا ہے یا پہاڑ بڑا ہے, تو ظاہراً آپ کہیں گے کہ پہاڑ بہت بڑا ہے, انسان اور پہاڑ کا کیا مقابلہ. لیکن خدا نے پہاڑ کو خلق کر کے اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی. اچھا آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں. اگر کہا جائے کہ انسان بہت خوبصورت ہے, تو میں کہوں گا بھائی انسان سے زیادہ اور کتنی مخلوقات ہے کہ جو خوبصورت ہیں. انسان سے بڑھ کر آپ ایک تتلی کو دیکھ لیں, ایک بٹر فلائی کو آپ دیکھیں, انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے, انسان متحیر ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق میں, ایک تتلی میں کتنے رنگ ہیں. ذرا کسی مصور سے کہیں تو صحیح, ذرا رنگ بھرے. ذرا کسی آج کے کسی تخلیق کرنے والے کو کہیں تو صحیح کہ ذرا وہ تتلی بنا کر دکھائے اور اس انداز سے اس میں رنگ بھر کے دکھائے جو خدا نے بھرے ہیں. انسان عاجز ہے, انسان کی عقل جہاں مرضی ہے پہنچ جائے, وہ جو کاریگر کی کاریگری ہے وہ اس میں نہیں آ سکتی. اچھا آپ یہ کہیں گے اگر کسی پرندے کے ساتھ انسان کی تشبیہ دی جائے کہ انسان خوبصورت ہے یا کوئی پرندہ, کتنے ایسے پرندے ہیں, ایک چھوٹی سی چڑیا کو دیکھتے چلے جائیں تو انسان کہتا ہے بھئی سبحان اللہ, کتنا خوبصورت پرندہ ہے, اس میں رنگ کتنے اچھے ہیں اور طرح طرح کے ہیں اور ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے. کاریگر کی کاریگری تو ذرا دیکھیں نا. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ ان پر توجہ کریں تو انسان کا توحید پر ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی جو ایک پرندے کو دوسرے پرندے جیسا نہیں بناتا, جس کا ایک سانچہ دوسرے سے مختلف ہے, ایک پرندے کا سٹائل, اس کا انداز, اس کی ساخت دوسرے پرندے سے مختلف ہے. اب آئیے ذرا جانوروں کی بات کرتے ہیں. اب حضرت انسان کو اگر دیکھا جائے کہ درندوں کے مقابلے میں, اب ایک شیر ہے, بہت بڑا جانور ہے, خوبصورت بھی ہے, طاقت بھی رکھتا ہے, لیکن اللہ نے شیر کو بنا کر اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی. اور شیر ایک ایسا لفظ ہے کہ جسے کہا جائے وہ خوش ہو جاتا ہے. اگر آپ گھر میں کسی کے بیٹا تم شیر ہو تو وہ خوش ہو جائے گا, حالانکہ اسے یہ پتہ ہے کہ شیر ایک جانور ہے. شیر جو ہے وہ جانور ہے, اس کا مطلب آپ کسی کو شیر اگر کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب, اس کی خاصیت شیر ہونے میں نہیں, اس کی خاصیت انسان ہونے میں. اس کی بڑائی یا اس کا خوش ہونا یہ نہیں کہ اسے کہا جائے بیٹا تم شیر ہو یا تم چیتے ہو. اس کی بڑائی کس میں, اسے کہا جائے بیٹا تم انسان ہو. لیکن عجیب وقت آ گیا, انسان کہا جائے تو خوش نہیں ہوتا. خدا چاہتا ہے ہم انسان بنے, اور ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کسی اور, پتہ نہیں خدا بہتر جانتے ہیں کہ ہم کس خیال میں ہیں, ہم کیا بننا چاہتے ہیں. خدا انسان کو بنا کر کہتا ہے کہ میں مبارکباد کا مستحق ہوں, کہ میں حضرت انسان کا خالق ہوں. اب ظاہراً اگر دیکھا جائے تو درندے جو ہیں وہ انسان سے زیادہ طاقتور ہیں. ایک چھوٹی سی چیونٹی کو لے لیں, کتنا ایک پورے کا پورا نظام اس چیونٹی کے اندر موجود ہے. اب ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, جو بچے پڑھے لکھے آپ میں موجود ہیں, آپ اگر ایک چیونٹی کی ساخت کو دیکھیں, ایک زندہ جسم کے اندر جو ضروری ہوتا ہے وہ چیونٹی کے اندر موجود ہے. اب آپ اسے دیکھیں جیسے حضرت سلیمان نے چیونٹی کو ہاتھ پر رکھا تھا اور چیونٹی سے گفتگو کی تھی. اب وہ وقت میں گنجائش نہیں, ورنہ میں وہ گفتگو بھی آپ کو سناتا پھر کبھی انشاءاللہ. ایک چھوٹی سی چیونٹی جو ظاہراً آپ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کے اندر پورے کا پورا ڈائجسٹو سسٹم موجود ہے, اس کے اندر پورے کا پورا نروس سسٹم موجود ہے, اس کے اندر پورے کا پورا ریسپیریٹری سسٹم موجود ہے. آپ پورے جتنے بھی انسان کے اندر نظام ہے, کھانے پینے کا نظام انہضام ہے, نظام تنفس ہے, سانس لینے کا نظام ہے, ایک ہاتھی کے اندر جتنا نظام ہے, وہ سانس لیتا ہے, پورا ایک سسٹم ہے, وہ کھانا کھاتا ہے, ہضم ہوتا ہے, اور پھر جو بھی اس کی ضروریات ہیں جو ہاتھی میں ہیں اسی طرح کا سسٹم اللہ نے چیونٹی میں رکھا ہے. جو ایک سسٹم حضرت انسان کے اندر ہے وہی ایک چھوٹے سے اس حشرات الارض کہ ایک چھوٹے سے کیڑے میں اللہ نے وہی نظام رکھا ہے. لیکن اللہ نے ایک ایسے عجوبے کو بنا کر خدا نے اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی. آئیے شہد کی مکھی کے بارے میں ذرا سوچ لیں. انسان تو ہے وہ کمانے نکلتا ہے, نہ حلال کی تمیز کرتا ہے نہ حرام کی,
نہ جائز کی تمیز کرتا ہے نہ ناجائز کی، کسی کی جیب کاٹ کر کما کر لاتا ہے، کسی کا مال غصب کر کے لے کر آتا ہے، کسی کو 100 کی چیز 200 میں بیچ کر آتا ہے، کسی کو آپ کی زبان میں چونا لگا کر کما کر لاتا ہے۔ انسان تو نہیں سوچتا نا اس کا مقصد کیا ہے، کما کر لائے، چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو۔ شہد کی مکھی بھلا کیا کما کر لاتی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ شہد کی مکھی بھی کمانے نکلتی ہے، لیکن شہد کی مکھی کو یہ پتا ہے کسی نجس پھول پہ، کسی نجاست پہ، کسی گندگی کی ڈھیر پہ، کسی غلط چیز پر نہیں بیٹھنا، وہ اس پھول پر بیٹھتی ہے جس سے پاک و پاکیزہ رس لے کر آتی۔ اب کس کی تعریف کرے؟ انسان کی؟ انسان کو تو فرق ہی نہیں ہے کیا کمانے نکلا ہے، کیا لا رہا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، بچوں کو کیا کھلا رہا ہے۔ اور پھر شکایت کی جاتی ہے مولانا بچے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے۔ بھئی حلال کھلایا ہوتا تو کہا مانتے۔ پھر شکایت کی جاتی ہے مولانا بچے ہماری مرضیوں پر نہیں چلتے، ہم کہتے ہیں امام بارگاہ مسجد ہو، بچے نہیں آتے، ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، ان کے پاس فیس بک کے لیے ٹائم ہے، قرآن کے لیے ٹائم کیسے کریں گے جب رزق حلال انہیں کھلایا نہیں؟ اب ان سے کیا توقع کریں کہ وہ دیندار بن جائے؟ انسان کو رزق حلال اور حرام میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتی ہے، لیکن شہد کی مکھی کو اللہ نے وہ شعور دیا ہے، وہ جب بھی بیٹھے گی پاک و پاکیزہ پھول پر بیٹھے گی اور پاک و پاکیزہ رس لے کر آئے گی جس کا وہ شہد بناتی ہے۔ شہد کی مکھی کو یہ علم ہے کہ کہاں بیٹھنا ہے۔ ایک دفعہ شہد کی مکھی پر ایک الہام ہوا اور حضور کی خدمت میں شہد کی مکھی آئی، امیر المومنین بھی بیٹھے تھے، تو شہد کی مکھی سے رسول اللہ نے یہی سوال کیا تھا۔ وہ سوال یہ تھا، ایک درود بھیجی تھا کہ جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں۔ وہ اکثر جو یہ پیسنجر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ جو بیٹھے گا وہ نہیں سوئے گا، پیچھے والے بے شک سو جائیں، چونکہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر سونے والے کی وجہ سے ڈرائیور سو سکتا ہے، لہذا جو میرے سامنے بیٹھتے ہیں خدا را وہ تو نہ سوئیں ورنہ میں سو جاؤں گا۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں ہو سکتا ہے میں باتیں ایسی کر رہی ہوں کہ سب کو نیند آ رہی ہے، کبھی کبھی میں اپنے آپ کو مبارکباد دینے کی سوچتا ہوں کہ مبارکباد دوں، کیسا مست کر دیا ہے کہ سب سو رہے۔ وہ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، تو تقریر 5 منٹ کی ہوئی تو ایک اٹھ کے چلا گیا، مولانا 10 منٹ کی تقریر پہ پہنچی تو ایک اور اٹھ کر چلا گیا، کرتے کرتے مولانا جو ہے وہ جب گھنٹے کے قریب پہنچے تو سب چلے گئے، ایک بیچارہ سامنے بیٹھا تھا۔ مولانا کہا یار کیا صاحب عرفان ہے، کیا معرفت والا ہے، میں جو علمی اور عرفانی گفتگو کر رہا ہوں کسی کو سمجھ نہیں آئی، سب اٹھ کر چلے گئے، کیا عارف بندہ ہے، کیا مومن ہے، کیا سمجھنے والا ہے، کیا علم دوست ہے۔ مولانا نے کہا بھائی میں آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب چلے گئے آپ نہیں گئے۔ اس نے کہا حضور آپ سپیکر پر کام ختم کریں گے تو میں بند کر کے جاؤں گا، میں تو بیٹھا ہوں۔ آپ ختم کریں گے، میری ڈیوٹی ہے یہ بند کرنا، آپ ختم کریں گے تو میں جاؤں گا، لہذا میں نے اتنا لمبا نہیں کرنا، انتہائی مختصر طریقے سے میں نے آپ کے ایک درود بھیجے گا محمد والے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ شہد کی مکھی سے رسول اللہ نے پوچھا، اور یہ بات بہت پتے کی بات ہے، حضور نے پوچھا کہ بتاؤ تم کڑوے پھولوں پر بیٹھتی ہو، پھول کو اگر آپ ٹیسٹ کریں تو پھول میٹھا نہیں ہوتا، پھول کڑوا ہے، جہاں سے رس لا رہی ہے وہ چیز کڑوی ہے، پھول میٹھا نہیں ہے، لیکن اس سے جو رس لیا جاتا ہے جب شہد بنتا ہے تو وہ میٹھا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ اے شہد کی مکھی بتاؤ یہ فینومینا کیا ہے، تمہارے پاس وہ کون سی فیکٹری ہے، کون سی مل ہے، کون سا کارخانہ ہے کہ کڑوے رس کو
तुम मीठे शहद में तब्दील करती हो। किताब मेरे पास मौजूद है, जो पूछना चाहेगा देखना चाहेगा मैं दिखा दूंगा। शहद की मक्खी ने रसूलुल्लाह को जवाब दिया, या रसूलुल्लाह मेरे पास फार्मूला वो है जो कड़वे रस को मीठे शहद में तब्दील करता है। जब मैं उस फूल पर जाके बैठती हूं और वो रस लेती हूं जो कड़वा है, मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद भेजती हूं, वो मिठास में तब्दील हो जाता है। तो जो फरमाए मीठा शहद बन जाता है। और उसी रिवायत के साथ नीचे एक रिवायत लिखी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के अखलाक अच्छे हो जाएं, अब तो खैर बड़ों का भी हाल वही है, बच्चों की क्या बात करें, बाद का बच्चों की बात करते वो कहते पहले हमारे अब्बू से बात करें। अब तो छोटे बड़ों का हाल, हुजूर कहते हैं कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं तो भेजा ही तुम्हारे अखलाक बेहतर करने के लिए गया, मैं आया ही इस दुनिया में हूं तुम्हारा अखलाक बेहतर करूं, नमाजें पढ़ाने नहीं आया। हुजूर ने ये नहीं कहा मैं नमाजें पढ़ाने आया हूं, हुजूर ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें रोजे रखाने आया हूं। हुजूर फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु, मुझे मबूस इसलिए किया गया लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं तुम्हें बंदा बनना सिखाऊं, इंसान बनना सिखाऊं, अच्छा अखलाक सिखाऊं, इसलिए मुझे रसूल बनाकर भेजा गया। तो शहद की मक्खी ने कहा कि मैं आप पर दरूद भेजती हूं और वो कड़वा रस मिठास में तब्दील हो जाता है। नीचे रिवायत में लिखा है कि अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे अच्छे अखलाक के मालिक हो जाएं, उन्हें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद पढ़ना सिखा दें। ये वो इबादत है कि जो इंसान के अखलाक को बेहतर करती है। बात तवील ना हो जाए, जो मैंने वादा किया है उस टाइम के अंदर अंदर आपकी ज़हमात को तब्दील करूं। तो अल्लाह ने उस शहद की मक्खी को बनाया कि जिसमें इतनी खसलत है, कहां बैठना है कहां नहीं बैठना, उस शहद की मक्खी को बनाकर अल्लाह ने अपने आप को मुबारकबाद नहीं दी। लेकिन जब इंसान को बनाया जो गुनाह भी करता है, हलाल हराम की तमीज भी नहीं है, गीबतें भी करता है, चोरियां भी करता है, डाके भी डालता है, पता नहीं क्या क्या करता है, उस इंसान को अल्लाह ने बनाया और कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कौन है मुझ जैसा मैं इस इंसान का खालिक हूं। अब वो इंसान भी तो जरा सोचे कि अल्लाह ने मुझे बनाकर अपने आप को मुबारकबाद दी, फरिश्तों में फख्र मुबाहत किया कि मैं अल्लाह मुबारकबाद का मुस्तहिक हूं जिसने इसे बनाया है। अब वो इंसान भी तो गुनाह करते सोचे कि खुदा उन फरिश्तों को क्या बताएगा कि जिस इंसान को बनाकर मैंने मुबारकबाद अपने आप को दी, वो कत्ल गारत करता फिर रहा है, वो बुराइयां करता फिर रहा है, वो धोखे देता फिर रहा है। इंसान भी गुनाह करती हुई इतना तो कम अज कम सोच लिया करे कि अल्लाह ने मुझे बनाकर अपने आप को मुबारकबाद दी। इंसान को अशरफ बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। क्यों बनाया? अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया। देखिए जानवर भी खाना खाता है, इंसान भी खाना खाता है। अगर जानवर में और इंसान में आप फर्क करें तो जानवर भी खाना खाता है, इंसान भी खाना खाता है। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, इंसान भी बच्चे पैदा करते हैं। जानवर भी उसी तरीके से रहते हैं कम्युनिटीज में, इंसान भी उसी तरीके से कम्युनिटी में रहता है। लेकिन अल्लाह ने जानवर को, चाहे शेर ही क्यों ना हो, अशरफुल मखलूकात नहीं बनाया। सबसे मखलूकात जितनी हैं सबसे सुपीरियर, सबसे अफजल अगर किसी को बनाया है तो हजरत इंसान को बनाया। जानवर को बनाया, कहा खाने के लिए तुम्हें अपनी गर्दन झुकानी पड़ेगी। जानवर जब खाना खाता है तो क्या करता है? अपनी गर्दन झुका देता है। अब इंसान को चूंकि बनाया है अशरफ, सबसे अफजल, अब खुदा ये नहीं चाहता था कि जानवर की तरह इंसान भी खाना खाते हुए अपनी गर्दन झुकाए। खुदा क्या चाहता है कि इंसान की गर्दन झुके तो फकत अल्लाह के लिए। जानवर खाना कैसे खाता है? अपनी गर्दन झुकाता है। परिंदा खाना कैसे खाता है? अपनी चोंच नीचे झुकाता है, नीचे से उठाता है। जानवर खाना खाता है, नीचे से उठाता है, अपनी गर्दन झुकाता है। लेकिन खुदा को यह गवारा नहीं था कि जिसे मैं अशरफ बनाऊं, जिसे मैं अफजल बनाऊं, जिसे मैं मलाइका से सजदा कराऊं, वो झुके तो खाने के लिए, वो झुके तो अपनी ग़िज़ा के लिए, वो झुके तो अपनी जरूरत के लिए। खुदा ने इंसान को दो हाथों का वसीला दे दिया ताकि तुम्हारी गर्दन खाने के लिए न झुके, तुम हाथ से तोड़ तोड़ कर खाते जाओ ताकि तुम्हारी गर्दन खाने के लिए न झुके। हो सकता था ना कि अगर हाथ ना होते तो इंसान को क्या खाने के लिए क्या करना पड़ता? गर्दन झुकानी पड़ती।
خدا نے یہ گوارا نہیں کیا، اسی لیے ہاتھوں کا وسیلہ دیا۔ اب یہ جو وسیلے کے منکر ہیں، بندہ ان کو سمجھائے کہ وہ اللہ جو کھانا کھلانے کے لیے ہاتھوں کا وسیلہ دے دیتا ہے، وہ جنت جانے کے لیے بغیر وسیلے کے بھیج دے گا۔ تو خدا نے انسان کو جب خلق کیا تو کہا کہ اے انسان تم جھکو تو فقط میرے لیے، کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ چونکہ کہا کیا کہ میں اللہ ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا اللہ ہوں، میں ہی تمہارا رازق ہوں، لہذا جھکنا ہے تو مجھے۔ اب انسان اگر اپنے اس مقام کو بھول جائے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سامنے جھکتا پھرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو انسان کو اتنی عزت دے کر بھیجا کہ اس کی گردن کسی کے سامنے نہ جھکے، کسی مخلوق کے سامنے نہ جھکے، جھکے تو فقط اللہ کے لیے۔ اور وہ انسان تھوڑی سی روزی کے لیے گردن جھکا دے، وہ انسان تھوڑے سے فائدے کے لیے گردن جھکا دے، وہ انسان کسی فائدے کے لیے، کسی دنیاوی غرض کے لیے گردن جھکا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کو چھوڑ کر وہ بندے کو خدا مان بیٹھا، اس نے بندے کو خدا مان لیا۔ یہ جو جب پوچھا جائے گا کہ من ربو کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ پالنے والا۔ اب انسان اگر اللہ کو رب مانتا ہے تو اس کے سامنے جھکے گا جو اس کا رب ہے، چونکہ یہ انسان ہے اشرف المخلوقات۔ اب انسان اگر سمجھتا ہے کہ میری جاب مجھے پالتی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے میرا باس مجھے پالتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کوئی تنظیم اسے پالتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسے رب مانا ہے، وہ جو رب الارباب ہے اسے رب نہیں مانا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب انسان کو چار چیزوں سے اللہ نے بنایا، اور انہی چار چیزوں پر اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا، اور میں بالکل آپ کی خدمت میں ایک سمری بنا کر پیش کر رہا ہوں چونکہ وقت بالکل نہیں ہے۔ چار چیزوں سے انسان کو بنایا۔ انسان کی خلقت میں پانی ہے، انسان کی خلقت میں مٹی ہے، انسان کی خلقت میں آگ ہے، اور انسان کی خلقت میں ہوا ہے۔ یہ چار عناصر، یہ چار جنہیں عناصر اربعہ کہتے ہیں، یہ چار ملے ہیں تو انسان بنا ہے۔ کیا کیا؟ آگ، مٹی، ہوا اور پانی، یہ چار ملے ہیں، یہ چاروں انسان میں موجود ہے۔ آگ انسان میں موجود ہے، تبھی تو بعض ایسے ہیں جن کا غصہ ہی قابو نہیں آتا، اور اگر کہا جائے کہ حضور تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں تو کہیں گے کہ میرا کیا قصور ہے، اللہ نے میرے اندر آگ رکھی ہے۔ آگ تو ہے لیکن آگ کے ساتھ اللہ نے پانی بھی تو رکھا ہے نا، آپ اس آگ کو ہوا نہ دیں، اس پر پانی ڈالیں۔ تو آگ تو اللہ نے رکھی ہے، آگ انسان کے اندر موجود ہے۔ اچھا، انسان کے اندر ایک اور چیز ہے آگ کے ساتھ ہوا، ہوا سے بھی انسان کو بنایا ہے۔ تبھی بعض ایسے ہیں جن کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، وہ جب دیکھیں ہوا میں پرواز کر رہے، جب بھی ہے لاکھوں کی باتیں، کروڑوں کی باتیں، فلاں سٹاک ایکسچینج اور فلاں یہ اور فلاں وہ، نہ کبھی موت کی بات، نہ کبھی قرآن کی بات، نہ کبھی رمضان کی بات، بس ہوا میں ہے۔ جب بھی کہیں حضور آپ مسجد نہیں آتے، حضور کہاں مولانا، مسجد میں ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے، ہوا میں ہے۔ جب دیکھیں لاکھوں کروڑوں، یہ ڈیل وہ ڈیل، یہ کلوزنگ وہ کلوزنگ، ہوا میں، ہر وقت ہوا میں۔ اور جب پوچھیں تو کہیں کہ اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، چونکہ اللہ نے ہمارے اندر وہ ہوا رکھ دی۔ میں کہوں گا حضور اللہ نے مٹی بھی تو رکھی تھی، کبھی ان قدموں کو مٹی پر بھی تو رکھا کریں۔ اچھا، دوسری انسان کے اندر آگ، ہوا، تیسری کیا تھی؟ پانی۔ پانی جو ہے وہ استعارہ ہے شرم و حیا کا۔ پانی جو ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ پانی جو ہے وہ شرم و حیا ہے۔ جب انسان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے، وہ اپنے آپ کو انسان کہنے کا مستحق نہیں ہے۔ شرم ہے انسان کے اندر، حیا ہے انسان کے اندر۔ مرد ہو تو اس کی آنکھوں میں حیا ہو، عورت ہے تو اللہ نے عورت کو حیا کی نعمت سے نوازا ہے، یہ اللہ نے انسان کی خلقت میں رکھا ہے۔ اب یہ انسان ہے کہ وہ حیا کو چھوڑ کر بے حیا ہو جائے، اور جب اسے کہا جائے تو کہے گا حضور امریکہ میں رہتے ہیں، آپ کس زمانے کی باتیں کرتے ہیں، یہاں رہ کر بھی حیا کرنا ہے؟ بھئی یہاں رہ کر موت نہیں آنی؟ کیا یہاں والوں نے نہیں مرنا؟ کہتے حضور آپ ایسی باتیں کرنی ہے تو اسلامی ملکوں میں جا کر کریں، یہاں تو ماحول ایسا ہے۔ بھئی آپ ماحول میں کیوں ڈھل جاتے ہیں؟ آپ ماحول کو اپنے حساب سے کیوں نہیں ڈھالتے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بجائے اس کے کہ آپ ماحول میں ڈھل جائیں، آپ اس ماحول کو اپنے حساب میں ڈالیں۔ اور چوتھی چیز انسان کی خلقت میں اللہ نے کیا رکھی تھی؟ وہ تھی مٹی۔
اور یہ مٹی وہ چیز ہے، اور اسی پر اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا، کہ انبیاء ہوں یا اولیاء، اوصیاء ہوں یا اللہ کے نیک بندے، ہر ایک نے اس مٹی سے محبت کی ہے۔ اللہ اکبر، ہر ایک نے اس مٹی سے محبت کی ہے۔ امیر المومنین کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، عاجزی سکھاتی ہے مٹی۔ مٹی پر بیٹھنے والے اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں، زمین پر سمجھتے ہیں۔ مٹی انسان کے اندر سمپلسٹی لے کے آتی ہے، عاجزی لے کر آتی ہے۔ اور پھر مٹیوں میں بھی ایک مٹی ایسی ہے کہ جس کا دنیا کی کوئی مٹی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے آپ؟ اہل علم بیٹھے ہیں، اہل معرفت بیٹھے ہیں۔ مکہ کی مٹی کی بڑی فضیلت ہے، مدینے کی مٹی کی بڑی فضیلت ہے، نجف کی مٹی کی بڑی فضیلت ہے، کم مشہد کی مٹیوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن کسی زمین کی مٹی، وہ کعبہ کی کیوں نہ ہو، وہ مسجد نبوی کی کیوں نہ ہو، وہ نجف کی کیوں نہ ہو، وہ سامرہ کاظمین کی کیوں نہ ہو، کسی مٹی کو کھانا جائز نہیں قرار دیا۔ اگر اللہ نے کہا کہ کوئی مٹی جو کھانی بھی جائز ہے، اور نہ فقط یہ کہ کھانی جائز ہو، میں نے اس میں شفا رکھ دی ہے، وہ کوئی اور نہیں کھا کے کربلا۔ کہا کہ نہ صرف یہ کہ کھانی جائز ہے، بلکہ میں نے اس میں شفا رکھ دی ہے۔ کیا عظمت ہے اس مٹی کی، کیا مقام ہے اس مٹی کا، کیا فضیلت ہے اس مٹی کی۔ جانتے ہو کیوں؟ اس مٹی میں مقدس خون مل گیا ہے۔ اللہ اکبر، مقدس خون اس مٹی میں، اور ایک ہستی کا نہیں۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں اگر فقط کسی ایک صحابی کا خون اس مٹی میں شامل ہو جاتا تو وہ مٹی کھا کے شفا بن جاتی۔ حسین علیہ السلام کے باوفا صحابہ میں سے کسی ایک مقدس صحابی کا، حبیب کا، مسلم کا، حر کا، زہیر کا، کسی ایک صحابی کا خون اس مٹی میں مل جاتا، وہاں ایک نہیں، وہاں تو 72 ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ کس کس کی بات کروں میں، کس کس کا تذکرہ کروں؟ قاسم کا تذکرہ کروں کہ جس کا خون ایسے ملا کہ جب چچا کو بلایا تھا نا، یا اما ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کو آئے، عزادارو دائیں کے گھوڑے قاسم کے لاشے پر بائیں دوڑے تھے، بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑے تھے، اور جب غبار اٹھا تھا سید الشہداء اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تھے، جب لاشے قاسم پہ پہنچے عزادارو قاسم تقسیم ہو چکا تھا، قاسم نہ رہے تھے، تقسیم ہو چکے تھے۔ میرے آقا نے ایک جملہ کہا تھا، کہا قاسم اپنے چچا کو معاف کر دینا، بیٹا تو مجھے بلاتا رہا، تیرے چچا کی مدد تجھے کوئی کام نہ آ سکی۔ قاسم میں جب تیرے سرہانے پہنچا تیری لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عزادارو اس مٹی میں قاسم کا خون شامل ہے، اور فقط قاسم نہیں، اس مٹی میں حسین کے 18 سالہ کڑیل جوان علی اکبر کا خون شامل ہے۔ سنتے ہو علی اکبر کون ہے؟ روایت کہتی ہے کہ 2 ہستیاں کربلا والوں میں سے ایسی تھی، جب بھی مدینہ میں گلی میں نکلتے، ایک کا نام ہے عباس، وہ غازی کے مرید ہو، ایک کا نام ہے علی اکبر۔ جب غازی اور علی اکبر مدینہ کی گلی میں نکلتے، مدینہ کے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر آ جاتے، ذرا دیکھیں تو صحیح حسن کسے کہتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔ عزادارو حسین کا وہی کڑیل جوان 18 سالہ علی اکبر جب گرے تھے، ایک سلام کیا تھا، علیک من السلام یا بتا، بابا میرا آخری سلام۔ عزادارو حسین اپنے بیٹے کے سرانے آئے تھے، لیکن آئے تو کیا دیکھا؟ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ عزادارو اپنے بیٹے کا سر اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا، اور ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ یہ تھا، الا الدنیا بعدک العفا یا علی، اے علی اکبر تیرے جانے کے بعد زندگی کا لطف ختم ہوا، علی اکبر اب جینے کا مزہ نہیں رہا۔ عزادارو علی اکبر کا خون اسی خاک کربلا میں ہے، اور سنو گے غازی کے مریدو، غازی کا خون کیسے شامل ہوا؟ غازی کا خون جس طرح سے خاک کربلا میں آیا،
آیا، میں کہوں گا ایسے کسی کا خون نہیں آیا۔ عزادارو، غازی زین فرس سے زمین پہ آنے سے پہلے اپنے دونوں بازو تو کٹا چکے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ کی آنکھ پر کوئی چیز آنے لگے آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے روکتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھ میں کوئی چیز نہیں جانے دیتے، اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں کہوں گا غازی کے بازو تو قلم ہو چکے تھے، اور جب تیر آیا تھا ان آنکھوں کی جانب اور جو زینب ام کلثوم کو دیکھتے ہوئے جھک جاتی تھی، عزادارو غازی اس تیر کو روک نہ سکے، وہ تیر آنکھ میں پیوست ہوا، ادھر سے ایک گرز آیا، غازی کے سر اقدس میں لگا، اب غازی زین فرض پر سنبھل نہ سکے۔ عزادارو، ایک ذاکر نے یہ روایت پڑھی تھی، رات کو بی بی کو خواب میں دیکھا تھا، کہا ذاکر تو نے انصاف نہیں کیا، میرے غازی کے مصائب ٹھیک نہیں پڑے، ہاتھ باندھ لیے تھا، کہا بی بی کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ کہا نہیں، تو نے پڑھا تو ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی بلندی سے گرتا ہے، جب کوئی بلندی سے پستی کی جانب آتا ہے، اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، اور تو نے رونے والے کو یہ تو نے بتایا تھا، وہ غازی کے بازو قلم ہو چکے تھے، آنکھ میں تیر لگ چکا تھا، وہ سر میں گرز لگ چکا تھا، سر پھٹ چکا تھا۔ اب جب غازی زین فرس سے آئے تو بلندی سے کیسے پستی کی جانب آئے؟ عزادارو، حالت یہ تھی، غازی کا سر زمین کربلا پہ آیا، عزادارو وہ خون اس مٹی میں شامل ہوا۔ عزادارو، جب سر کاٹے گئے، ہر شہید کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، غازی کا سر اس قابل نہ رہا تھا کہ نو کے نیزہ پہ بلند کیا جاتا۔ کچھ ذاکر علماء تو یوں پڑھتے ہیں کہ غازی کا سر جب بھی کوشش کرتے نو کے نیزہ پہ بلند کیا جائے سر گر جاتا۔ وہ عقیدت میں یوں کہتے ہیں چونکہ غازی کو یہ گوارا نہ تھا کہ زینب ام کلثوم کے ننگے سروں پہ نظر پڑے۔ عزادارو، لیکن جو میں نے پڑھا ہے، میں نے یہ پڑھا ہے غازی کا سر اس لیے نو کے نیزہ پر نہ چڑھایا جا سکا۔ عزادارو، جب غازی گرے تھے وہ سر میں گرز لگنے سے پھٹ چکا تھا، اس قابل نہ تھا کہ نو کے نیزہ پہ سوار کیا جاتا۔ عزادارو، مجھ سے سوال کرو پھر غازی کا سر کہاں رکھا گیا تھا؟ ان ظالموں نے ایک چادر منگوائی، اس میں غازی کے سر کو رکھا اور گھوڑے کی گردن میں باندھا۔ عزادارو، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، غازی کا سر اس چادر میں لٹکا رہا۔ اور کیسے پڑھوں؟ جب بھی گھوڑا گردن جھکاتا اور زمین غازی کے سر کے بوسے لیتی، زمین غازی کے سر کو چومتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ خداوند متعال ساجد نقوی صاحب کے مرحومین کی مغفرت فرما، مجلس کا ثواب، ذکر اذکار کا ثواب، دعاؤں کا ثواب، افطار کا ثواب خدایا ان کے مرحومین کو ایصال فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، پڑھنے سننے والوں کو اجر جزیل عطا فرما، مومنین و مومنات، بچے بچیاں، بزرگ خرد جو آج کی مجلس میں موجود ہیں سب کے احوال پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا فرما، جو تنگ دست ہیں رزق حلال عطا فرما، خدایا کرونا کا خاتمہ فرما، پرچم حضرت ابوالفضل عباس کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، خداوند متعال ہم سب پر اپنا رحم اور کرم فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ متوجہ زیارت